السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اگر ہمارے اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد ہمارا دل رنج و غم میں مبتلا ہو جائے، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ کوئی بری بات ہے، کیونکہ یہ سب جو رنج و غم ہوتا ہے یہ طبعی اور بشری چیز ہے، طبعی اور بشری تقاضے کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ خود حضرت ابراہیم جو کہ آپ علیہ السلام کے فرزند تھے، حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رنج و غم میں مبتلا تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رنج و غم اور سوگ منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب دیکھیے، سوگ منانے کے بارے میں، غم منانے کے بارے میں جو تفصیل ہے اسلام میں، وہ یہ کہ 3 دن تک کے لیے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے انتقال پر 3 دن تک کے لیے سوگ منانے کی اجازت ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بیوہ عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک کے لیے سوگ منانا لازم ہے۔ وہ نہ گھر سے نکل سکتی ہے، نہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، اور نہ وہ خوشبو لگا سکتی ہے۔ اسی طرح بیوہ عورت اگر پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو پھر اس کے لیے بچے کی پیدائش تک سوگ منانا لازم ہے۔ دیکھیے، سوگ منانے، رنج و غم کی تو اجازت ہے، لیکن اسلام میں نوحہ کرنا یہ منع ہے۔ اس سے اسلام نے روکا ہے نوحہ کرنے سے۔ اب دیکھیے، نوحہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ نوحہ اور نیاحت کا مطلب ہے واویلا مچا کر خوب آوازوں کے ساتھ، بلند آوازوں کے ساتھ رونا۔ اس طرح رونا کہ خود بھی رونا، دوسروں کو بھی رلانا، میت کے خوبیوں کو اور اوصاف کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا دوسروں کے سامنے، اپنے گریبان کو چاک کر لینا، گریبان کو پھاڑنا، کپڑوں کو پھاڑنا، اپنے رخساروں کو چیرنا وغیرہ، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ اسلام منع کرتا ہے اس سے، کیونکہ یہ سب زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ اگر دیکھیے، آپ کا ارادہ نہیں تھا واویلا مچانے کا، آپ کا ارادہ نہیں تھا بہت زیادہ آوازیں نکالنے کا، آپ دھیمی آواز کے ساتھ رو رہے تھے، رنج و غم کا آپ کو اظہار کرنا مقصد تھا، لیکن تھوڑی بہت آواز زیادہ نکل رہی ہے، 1-2 صفتیں میت کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں آپ کے زبان سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن واویلا مچانا، سب کو بتانا میت کے بارے میں، آواز اور شور شرابے کے ساتھ رونا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ احادیث مبارکہ میں نوحہ کرنے سے روکا گیا ہے، اور نوحہ کرنے پر سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں سخت منع فرمایا ہے۔ دیکھیے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں یعنی تمام اہل اسلام کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے نوحہ کرنے کی شرعی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں نوحہ کرنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی کہ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، بلکہ آپ علیہ السلام تو اس شخص سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں جو نوحہ کرتا ہے۔ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن ابن یزید اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ چلا چلا کر رونے لگیں۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص سے بیزاری کا، لا تعلقی کا اظہار فرما رہا ہوں جو مصیبت و حادثے کے وقت میں اپنے سر کو منڈا لیتا ہے، سر کے پورے بال نکال لیتا ہے، اور پھر چلا چلا کر رونے لگتا ہے، نوحہ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ کرنا کتنی بری چیز ہے۔ نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے نوحہ کرنے والی، نوحہ سننے والی یعنی نوحے کو پسند فرمانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ نوحے پر عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے احادیث میں۔ دیکھیے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے بعض لوگوں میں زمانے جاہلیت کی 4 باتیں پائی جائیں گی، ان میں سے ایک ہے نوحہ کرنا، جس کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے وہ 4 باتوں کو، ان میں سے ایک ہے نوحہ کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے اس برائی سے توبہ نہیں کرے گی تو پھر وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوگی کہ اس کے جسم پر تارکول اور خراش کا لباس ہوگا۔
اسلام رنج و غم کی اجازت تو دیتا ہے، سوگ منانے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن واویلا مچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ شرعی حیثیت کے مطابق غم مناتے ہیں، اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، تو اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، دیکھیے حضرت محمد بن عمر بن عطا سے روایت ہے کہ سلمہ بن ازرق کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے، آپ کی اولاد میں سے غالباً حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو تمام عورتیں جمع ہوئیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کی جو رشتہ دار تھیں ان تمام عورتوں کو منع فرمایا رونے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجنبی لوگ تھے ان کو دور کرنے کے لیے سب کو سختی سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا کہ اے عمر، ان سب عورتوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ رو رہی ہیں، دل مصیبت زدہ ہے، یعنی کہ ان کا جو دل ہے وہ رنج و غم میں مبتلا ہے، اور پھر موت ابھی ابھی واقع ہوئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عورتیں چلا چلا کر نہیں رو رہی تھیں، یہ جو عورتیں تھیں بلکہ دھیمی آواز کے ساتھ آہستہ رو رہی تھیں، اپنے غم اور رنج کا اظہار فرما رہی تھیں، جو کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان عورتوں کو منع فرمایا وہ اس ڈر سے اور اس احتیاط کی بنا پر کہ وہ جو عورتیں رو رہی ہیں بلند آواز کے ساتھ رونا نہ شروع کر دے، نوحہ کرنے نہ لگ جائیں، اس ڈر کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو روکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روکا وہ اس وجہ سے کہ شدید صدمے کے وقت میں، شدید مصیبت اور پریشانی کے وقت میں رنج و غم کا آنا، مصیبت پر غم کا اظہار کرنا اور اس پر آنسوؤں کا بہنا، یہ طبعی اور بشری تقاضا ہے جو کہ اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ سوگ منانے کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن صرف 3 دن تک، اس سے زیادہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ واویلا مچا کر رونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، خوب زور اور شرابے کے ساتھ رونا، میت کے اوصاف اور خوبیوں کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین و اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔